بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 348 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 61 سے لے کر 64 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا: أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ کر رکھا ہے، جسے وہ قطعاً پانے والا ہے، یعنی اس وعدہ یعنی موعود بھی کو پہنچنے والا ہے اور وہ جنت ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روز فائدہ دے رکھا ہے جو ان قریب زائل ہو جائے گا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہوگا جو گرفتار کر کے دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے. اول شخص مومن ہوگا اور دوسرا شخص کافر ہوگا، یعنی دونوں میں کوئی مساوات نہیں ہوگی. اور محبوب اس دن کو یاد کیجئے جس دن خدا تعالی ان کافروں کو پکار کر کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، جن پر خدا کا دخول نار کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا، اور وہ کہیں گے اور وہ گمراہی کے سردار ہوں گے: اے ہمارے پروردگار، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے بہکایا تھا. یہ مبتدا اور اس کی صفت ہے، اور اغویناہم اس کی خبر ہے. ہم نے ان کو اس طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے تھے، تو یہ بہک گئے. ہم نے ان کو گمراہی پر مجبور نہیں کیا تھا. ہم تیری سرکار میں ان سے اپنی طرف سے اظہار براءت کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. بتا رہے ہیں کہ ماں نافیہ ہے، مفعول کو فواصل کی رعایت کے لیے مقدم کیا گیا ہے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور کہا جائے گا اپنے شرکاء کو بلا لو، یعنی ان بتوں کو جن کو تم سمجھتے تھے کہ میرے شریک ہیں. فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی پکار کا جواب تک نہیں دیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اور یہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کاش یہ لوگ دنیا میں راہ راست پر ہوتے تو اس عذاب کو آخرت میں نہ دیکھتے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ، یعنی اہل ایمان وعدے الہی کے مطابق
نعمتوں سے بہرور، نافرمان عذاب سے دوچار ہوگا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ محشر میں مشرکین سے پہلا سوال شرک سے متعلق ہوگا کہ جن شیاطین وغیرہ کو تم ہمارا شریک ٹھہرایا کرتے تھے اور ان کا کہا مانا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ سیدھا جواب دینے یا معذرت کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ تابعین کہیں گے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، ہم نے از خود شرک نہیں کیا بلکہ ہمیں تو ان شیاطین نے بہکایا تھا۔ تو وہ شیاطین کہیں گے کہ ہم نے بہکایا ضرور تھا مگر مجبور تو ہم نے نہیں کیا تھا، اس لیے مجرم ہم بھی ہیں مگر یہ بھی جرم سے بری نہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے ان کو بہکایا تھا اس کے بالمقابل انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین نے ان کو ہدایت بھی تو کی تھی اور دلائل کے ساتھ ان پر حق واضح بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی، ہماری مان لی تو کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے سامنے حق واضح ہو جائے اور حق کے دلائل واضحہ موجود ہوں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کی بجائے گمراہ کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ عذر عند اللہ معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا، جس کو وہ حاصل کرنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کی چیزیں دی اور پھر قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ وہ حاضر کیا جائے گا؟ مومن اور کافر کی دنیا اور آخرت میں اس آیت مقدسہ میں تقابل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل بن ہشام کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ مجاہد نے کہا یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور محمد بن کعب نے کہا یہ آیت حضرت حمزہ، حضرت علی اور ابو جہل اور عمارہ بن ولید کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ہر مومن اور ہر کافر کے متعلق نازل ہوئی ہے، کیونکہ کافروں کو دنیا میں بہت عیش و آرام اور وسعت دی گئی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے، اور ہر مومن اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے وعدہ پر یقین کرتے ہوئے دنیا کے مصائب و آلام برداشت کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔ اور جس دن ان کو ندا کر کے رب تعالیٰ فرمائے گا جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہیں گے جن کے متعلق عذاب کی وعید ثابت ہو چکی ہے، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اس طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ ان کو بلاؤ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے تھے، تو وہ ان کو پکاریں گے، سو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے، کاش وہ ہدایت پا لیتے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان مشرکین کو ندا کر کے یہ فرمائے گا جن کو تم اپنے زعم میں میرا شریک قرار دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ آخرت میں تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری شفاعت کریں گے، اب وہ کہاں ہیں؟ ان مشرکین کے سردار اور رئیس کہیں گے، اے ہمارے رب، ان لوگوں کو ہم نے شریک بنانے کی دعوت دی تھی، ان سے کہا جائے گا تم نے ان کو گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے ہم نے ان کو اسی طرح برضا و رغبت گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ شیاطین اپنے پیروکاروں سے براعت کا اظہار کریں گے اور ان کے سردار پہلے لوگوں سے براعت کا اظہار کریں گے۔ پھر کفار سے کہا جائے گا جن معبودوں کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور جن کی تم نے پرستش کی تھی،
اب ان کو مدد کے لیے پکارو تاکہ وہ تمہاری مدد کریں اور تم سے آخرت کے عذاب کو دور کر دیں۔ وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ سب عذاب کو دیکھ لیں گے۔ کاش وہ دنیا میں ہدایت پا لیتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں ہدایت پا لیتے تو وہ ہدایت ان کو آخرت میں فائدہ پہنچاتی اور ان سے عذاب کو دور کر دیتی۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے تو دنیا میں بتوں کی عبادت نہ کرتے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کا معنی ہے جب وہ آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوتے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں ترکیبی و تفصیلی اغراض و فوائد کی طرف۔ وقال الذین حق علیہم القول کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ مستانفہ ہے جو ایک سؤال مقدر کے جواب میں واقع ہے۔ جب مشرکین سے کہا جائے گا کہ میرے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، تو اس سوال کا جواب دینے کی بجائے مشرکین کے رؤساء اور اتباع کرنے والے آپس میں جھگڑا شروع کر دیں گے، تابعین متبوعین کو مورد الزام قرار دیں گے اور متبوعین تابعین کو۔ مبتدا و صفتہ ہؤلاء اس میں اشارہ موصوف، الذین اس میں موصول ہے، اغوینا جملہ ہو کر صلہ ہے، عائد محذوف اور وہ ہم ہے۔ تقدیری عبارت کچھ یوں بنے گی اغویناہم، موصول صلہ مل کر صفت موصوف سے مل کر مبتدا اور اغوینا کما غوینا مبتدا کی خبر ہوگی۔ قدم المفعول للفاصل، یہ اصل میں ما کانوا یعبدون نہ تھا، فواصل کی رعایت کے لیے مفعول کو مقدم کر دیا گیا، ما کانوا ایانا یعبدون ہو گیا۔ ما رأوہ فی الآخرۃ یہ لو کا جواب ہے، اور بعض حضرات نے لأنجاہم ذالک محذوف مانا ہے، یعنی اگر وہ دنیا میں ہدایت پر ہوتے تو ان کا ہدایت پر ہونا آخرت میں ان کو کامیاب کر دیتا۔ حق علیہم القول سے بتا رہے ہیں کہ لأملأن جہنم کا حکم ہے، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ بلا شبہ ہم نے ان کو بہکایا مگر نیک لوگوں کا نام لے کر بہکایا، لہٰذا انہوں نے در حقیقت ہماری نہیں بلکہ نیکوں کی عبادت کی ہے، اس لیے ہم ان کی عبادت سے براءت کرتے ہیں۔ اور اعتبار سے کی لدعو کے یہی دو مفہوم بنتے ہیں، ایک یہ کہ جب مشرکین سے کہا جائے گا کہ اپنی مدد کے لیے اپنے مددگاروں کو بلاؤ، مگر مددگار چونکہ خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اس لیے وہ کیا کسی کی مدد کرتے، اور دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ ان مشرکین سے کہا جائے گا کہ ان نیکوں کو پکارو جن کے نام پر تم نے کفر اور شرک کیا تھا، مگر وہ نیک کچھ ہوا نہ دیں گے کیونکہ ان سے وہ راضی ہی نہیں تھے۔